السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ جو عیسائیوں کا بڑا دن آتا ہے جس کو یہ لوگ بولتے ہیں کرسمس ڈے، اور آپ ناظرین دیکھیں گے ان کے اندر ہمارے مسلمان بھی ان کے وہ 25 دسمبر کو جو دن ہوتا ہے، جو بڑا دن ہوتا ہے جس کو وہ اپنے عید کا دن کہتے ہیں، ان کے اندر مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں۔ آیا کہ ان کو شریک ہونا چاہیے، یعنی کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ رکھتے ہوں اور ان کی عیدوں میں آیا کہ شمار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو ناظرین انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ پہلے ہم اسی حوالہ سے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سناتے ہیں کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس عیسائیوں کے بڑے دن کے اندر یہ جو کرسمس ڈے ان کے بارے میں ذاکر نائک حافظہ اللہ نے کیا کہا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں۔ چلو ناظرین پہلے وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنم دیا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی ہی قیمتی گفتگو کر رہے تھے۔ تو چلے ناظرین اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں۔ تو چلے ہم پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں۔ فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں پکڑی، یعنی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم سورۃ اخلاص پڑھیں، جیسا کہ سورۃ اخلاص ہے 30 پارے کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تو ناظرین ایسا ہی جو لوگ امت مسلمہ ان کی عیدوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، جو یہ لوگ بولتے ہیں، جیسا کہ ذاکر نائک نے بتایا کہ یہ کرسمس ڈے بولتے تو اس کے مطلب یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، مسلمان بات بھی یہ، مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کہ اللہ پاک نے اولاد پکڑی ہے، اس لیے ان کے ہاں جانا منع ہے، یعنی کہ آپ ان کی عیدوں میں نہیں ہو سکتے، نہیں شامل ہو سکتے۔ اب ایک آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو من۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ اگر آج امت مسلمہ کا کوئی بندہ ان کے اندر جاتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے اندر کیٹیگری پائی جاتی ہے وہ بھی وہاں پہ جا کے یہ کام کرتا ہے، تو سمجھ لو وہ کل قیامت والے دن مسلمانوں میں سے نہیں، مومنین میں سے نہیں، بلکہ وہ ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا جن کی وہ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تو ناظرین ایسے ہی ہم سورۃ مریم کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک نے بھی یہی بتایا کہ یہ جو عیسائی لوگ یہ جو بولتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی معاذ اللہ استغفر اللہ اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معاذ اللہ بیٹا کہتے ہیں۔ اکثر ایسے بھی عیسائیوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے اندر یعنی کہ علیحدہ علیحدہ، جیسے ہر مسئلے کے اندر کوئی علیحدہ کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا معاذ اللہ، اور کچھ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو چلیے ہم سورہ مریم پڑھتے ہیں، اس لیے تو قرآن کہہ رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، اور آیت نمبر 88 سے لے کے 92 تک کا مطالعہ کریں تو انہی آیتوں کا، یعنی کہ ان کا آپ ترجمہ پڑھیں، یہ ان کا ہی جو عیسائی یہ باتیں کہتے ہیں ان کا یہ رد کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ چلو اس آیتوں کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والے تم اپنی زبان پر بہت ہی بری بات لاتے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، یعنی کہ زمین کے اندر دراڑے پڑ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، انہوں نے رحمان کا بیٹا تجویز کر دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی
اولاد نہیں پکڑی، وہ اللہ اکیلا ہے. جیسا کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، فرمایا لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، کہ رب العالمین کی ذات ایک ہی رب ہے، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، رب ایک ہے. اگر لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، اگر دو ہوتے تو ان دونوں نے، کسی نے کہنا لڑکا بنانا ہے، کسی نے کہنا لڑکی، یعنی کہ ان کے اندر جھگڑا ہو جانا تھا. تو لہٰذا پتہ یہ چلتا کہ اگر جھگڑا ہو جانا تو کسی انسان نے بننا ہی نہیں تھا، کسی نے بھی بننا نہیں تھا. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے. اور ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم غیر جتنے مذہب لوگ ہیں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یعنی کہ عیسائی ہے جو ہمارے نبی پسند کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، اور ہم ان کے اندر شامل ہو، ایسا شریعت کے اندر منع ہے. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمارے بھی امت مسلمہ کے جو لوگ ادھر جاتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.